شریعت اسلامیہ میں اللہ جل شانہ کی توجہ اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے دعا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دعا کرنے کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ تب بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، بچوں کے حصول کے لیے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے دعا کرتے رہنا بندہ مومن کے لیے بہت برکتوں کا اور اس کی زندگی میں بہت کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ اس سے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان اپنی ضروریات پوری کرواتا ہے، جو بھی اس کی زندگی مشکل پوری کرنے والا، اس کا مشکل حاجت کے موقع پر اس کی حاجت روائی کرنے والا، اس کا حاجت روا وہ اللہ کے عالم ہے کہ ہر چیز اسی سے مانگتی ہے، اسی کی طرف متوجہ حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک رسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں کا مقام ہے، انہیں کا مرتبہ ہے۔ وہ بھی اپنی زندگی کے معاملات میں صبح سے شام تک، رات ہونے سے پہلے سے لے کر صبح جاگتے ہی اس وقت، پھر رات کو جب کبھی پہلو تبدیل کرتے ہوئے آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہے ہیں۔ اور زندگی میں جو بڑے بڑے ایسے مراحل آئے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پار کے ساتھ خلاف کام آئے ہیں، غزوہ بدر کا موقع ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بڑے ہی عاجزانہ الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا رب العالمین، نبوت کے اس عرصے میں جو محنت کی ہے اس میں جو چند ہستیاں، چند مقدس نفوذ جو لے کر تیری بارگاہ میں آیا کہ تیرے دین کی سربلندی کو لگاتی ہے، تو یہ آجزی کی وہ انتہا ہے۔ اسی طریقے سے آجزی کے ساتھ اپنی جو بھی ضرورت ہے، یہ تو ایک بڑا مرحلہ تھا جو نبوت کو درپیش تھا، جناب
اللہ جل شانہ کا پیغام رہتی دنیا تک پہنچا